پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پہلا کلمے سے مطابق یہاں پر یہ بات اور تاکید کی جاتی ہے کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک کلمہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور تمام خداؤں کی نفی کرتا ہوں، یعنی تمام خداؤں کا انکار کرتا ہوں، بس ایک خدا کو مانتا ہوں، اور خدا کے ساتھ و ساتھ اس کے محبوب بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں۔ یعنی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ، یہاں پر ہماری نفی ہو رہی ہے، یعنی ہم سب سے پہلے انکار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، یعنی ہم دنیا کی تمام مخلوق جو جس طریقے سے اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پہلے تمام خداؤں کی نفی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الا اللہ، یعنی لا الہ سے تمام خداؤں کی نفی ہو گئی، اور الا اللہ سے یہاں پر ایک اللہ کی عبدیت یعنی ایک اللہ کو ماننے والے ہم بن جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الا اللہ یعنی یہ ہو گیا کہ مگر اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی آپ کو کچھ دینے والا نہیں، کسی سے کچھ ہونے والا نہیں، کوئی آپ کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی بیماری دور نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو رزق نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو گھر نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو تجارت نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے سکتا، کوئی، یعنی آپ کو اللہ کے علاوہ یہاں پہ اس بات کا انکار کرنا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی بڑا آدمی کچھ دے سکتا ہے، نہ کوئی مجھے چھوٹا کوئی دے سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی مخلوق سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی زمین پر کسی بھی مخلوق سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا مگر چاہے کہ اللہ، یعنی اللہ اگر آپ کو کسی کے ذریعے اسباب بنا کر اگر فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو آپ کو فائدہ پہنچے گا، اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو دنیا کی کون سی بھی مخلوق ہو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا اور فلاں سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، فلاں کی دعاؤں سے ہمیں فلاں چیز مل جائے گی، یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوتی ہمیں کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ تو ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسی بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، یعنی لا الہ۔ اب دنیا کی تمام مخلوقات یہاں پہ ختم ہو گئے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا قطب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، کون سا کتنا بڑا بھی ہو، یہاں پر تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیے تو سمجھو اب تمام کی تمام چیزیں یہاں پر ختم ہو گئی، جیسے ہی ہم الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ تمام عبادتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تمام خداؤں کو جھٹلا دیتے ہیں، تمام کی عبادتوں کو ہم دھتکار دیتے ہیں، بس ایک آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا ہمیں دل کے اندر یہی بات رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم مسلمان بنے ہیں تو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جب ہم مریں تو اللہ کی رضا کے مطابق دنیا کو چھوڑ کر جائیں کہ ہمارا مرنا بھی اللہ کو خوش ہو جائے، ہمارا جینا سے بھی اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ جب ہم اس کلمے کو پڑھ لیں تو اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی ہو جائے، یہ نہیں کہ ادھر کلمہ بھی پڑھیں اور دوسروں سے اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی منتیں ہم پوری کرتے بیٹھیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب اگر ہم شادی کرتے ہیں، ہماری بیوی ہوتی ہے یا ہمیں جس سے محبت ہوتا ہے یا ہمیں جس سے پیار ہوتا ہے یا ہمیں جس بچی سے عشق ہو جاتا ہے، اگر وہ بچی کسی اور سے بات کرتی ہے تو یہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا، ہم اس کے گلوں پہ چھری چلانے تیار ہو جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ لڑنے اور بھڑنے تیار ہو جاتے ہیں۔ یا اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے
سے پیار و محبت کرتی ہے تو وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ لڑکا کسی اور کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر سے جب اگر شادی کرتی ہے، جب وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے تو بیوی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کسی اور کی طرف نظروں کو اٹھا کر دیکھیں۔ تو اسی طریقے سے بتاؤ کہ اگر یہ ہم ہی برداشت نہیں کر سکتے تو اب ہم کو جس نے پیدا کیا، بتا وہ کیسے برداشت کر سکتا کہ اس کے معاملے میں ہم کسی اور کو لے آئیں، اس کے معاملے میں ہم کسی اور کو دخل اندازی کریں، کہ ہم یہ کہیں کہ آپ سے فلاں کام ہو جائے گا، آپ ہمارا فلاں کام کر دیں۔ اللہ اکبر! اللہ ایسے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، یعنی شرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے علاوہ دوسرے کو شامل کر لینا۔ اگر یہاں پہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں، گویا پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں کہ اے اللہ، دنیا میں ہم جب تک رہیں گے بس آپ سے مانگتے رہیں گے، چاہے ہماری موت ہو جائے تو ہم آپ کی مرضی کے مطابق ہم مریں گے، اور آپ جب تک ہمیں رکھیں گے دنیا میں تو آپ کی مرضی کے مطابق ہم دنیا میں رہیں گے۔ تو جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس بات کی ہم تائید کر دیتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بیچ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اچھائی اور برائی اللہ کے حوالے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ، اب دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو گئی الا اللہ، اب ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ پہلے تمام چیزوں کا انکار کر دیا، پھر اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتاتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم دیتے ہیں کہ میرا پیغام جو تم تک پہنچا ہے، میری وحدانیت جو آپ تک آئی ہے، میری تعلیمات جو آپ کو ماننا ہے، جہاں تک جس طریقے سے آپ کو پہنچنا ہے، وہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محمد کو رسول بنایا ہے ان کے ذریعے آپ تک ان تمام تعلیمات کو پہنچایا ہے۔ تو گویا آپ کو اللہ کو ماننا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو ہمیں اندازہ رکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کو مان لیتا ہے اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا تو گویا وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوگا، اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا، وہ ایمان سے خارج ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی نبی اگر وہ مانتا ہے تو گویا وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھ پر ایمان لے آئیں، اور میری تعلیمات کو جو آپ تک پہنچاتے ہیں آپ ان پر بھی ایمان لے آئیں گے، تب آپ مکمل اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے پروردگار عالم، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ہمارا جینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، یہ تمام کی تمام ہماری چیزیں آپ کے مرضی کے مطابق اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمے کے ساتھ و ساتھ دنیا کی ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر شر، ہر حسرات، ہر افراد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جادو کے شر سے، بغض سے، کینے سے، کپٹ سے، حسد سے، جلن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ جو لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے، ہمارے خاندان سے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تمام امت کی حفاظت فرمائے، تمام امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سب کو اپنی وحدانیت پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔